نمبر 167. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسانوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ زمین کی خلافت انسانوں کے لیے ہے اور جنات ان کے تابع ہیں۔ اے انسانوں، کلو کھاؤ مما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں، حلالن وہ حلال ہو، اور اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، طیباً۔ اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ گندم حلال ہے، اور اگر کسی سے رشوت میں لی ہو یا غصب کی ہو یا چوری کی ہو تو وہ طیب نہیں ہے، کھا نہیں سکتا۔ اور بکری حلال ہے، مگر کسی کی چوری کی بکری ذبح کر کے کھائے تو وہ طیب نہیں ہے۔ مرغی حلال ہے، انڈے حلال ہیں، مگر کسی سے چھین کر نہیں لی ہو تو کھانے کے لیے دو شرطیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہو، دوسرا یہ کہ غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، یا یوں کہہ لے کہ حلال میں حق اللہ کو ملحوظ رکھے اور طیب میں حق العبد کو ملحوظ رکھے۔ اگر کسی غیر کا حق ہے تو وہ اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح خنزیر حرام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی کسی منزل کسی مرحلہ پر بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک مشہور کہاوت ہے، بعض کہانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں گزرتی تھی، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، ایک دیوار کے سائے کے نیچے جا کے لیٹا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من داب الصالحین القیلولہ، کہ راتیں چھوٹی اور دن لمبے ہوں تو نیک آدمی کی عادت ہے کہ وہ دوپہر کو تھوڑا سا سو جانا، رات کے جاگنے کے لیے تمید ہے۔ تو وہ دیوار کے نیچے سو گیا، تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک آدمی نے آ کے اس کا پاؤں ہلایا کہ بھائی اٹھ، دیوار گرنے والی ہے۔ وہ اٹھا، تھوڑا سا دور گیا تو واقعتاً دیوار گر گئی، اور اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اس نے کہا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں، تیری جان تو بچ گئی ہے۔ اس نے کہا تو مجھے بتا تو صحیح کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں۔ تو اس نیک آدمی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابلیس کو میرے ساتھ کیا ہمدردی تھی کہ میں نے تو اس کی کبھی بات نہیں سنی، مگر میری جان تو بچ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے بتا کہ بات کیا ہے؟ ابلیس نے کہا اگر دیوار کے نیچے مر جاتا تو شہید ہو جاتا، تو میں اپنے دشمن کو شہید کیوں ہونے دوں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دی، مشہور کہاوت ہے، میں تفسیر کے علاوہ بات بتا دی، ٹھیک ہے، اس کو تفسیر میں نہیں لانا چاہیے۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مکان کے نیچے آ کر مر جائے اور وہ مومن ہو تو وہ شہید ہے۔ شیطان کی دشمنی دیکھیے کہ اس کی جان بھی بچا لی، مگر دشمنی کا پرنالہ اپنی جگہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، پختہ بات ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ، بے شک بات یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی کا۔ سوء اور فحشاء کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں یہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں، وہ سوء کہلاتے ہیں، جو جیسا کہ جھوٹ، غیبت، گالی، کسی کی دل آزاری کی بات ہے، اور فحشاء وہ گناہ ہے جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے زنا کرنا، شراب پینا وغیرہ۔ تو شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم زبان سے بھی گناہ کرو، جھوٹ بولو، غیبت کرو، گالیاں دو، اور عمل کے ساتھ بھی یعنی کہ زنا اور بدکاری کرو، لواطت کرو، شراب پیو۔ اور دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ سوء ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، مثلا شراب پیتا ہے مگر چھپ کر، اور فحشاء یعنی کہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے کرے۔ تو شیطان دونوں طرح کے گناہوں کو حکم کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور تمہیں اس چیز کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ ان کے اندر جو ذاتی خرابیاں ہوتی تھیں، کہتے تھے نا کہ ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حالانکہ رب تو بے حیائی اور برائی کو حکم نہیں دیتا۔ یہ تم شیطان کے قدم پہ چلتے ہو اور اس کے کہنے پہ لگے ہوئے ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو قالو کہتے ہیں بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی
الفینا علیہ آباؤنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو بعض سطحی قسم کے لوگوں نے اس آیت سے، اس قسم کی دوسری آیتوں سے اس تقلید کا رس سمجھا ہے کہ جس کو اہل اسلام کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط استدلال ہے۔ مسلک سمجھنا اہل اسلام میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ جو اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، تو ان کی تقلید کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملتا، حدیث شریف میں بھی نہیں ملتا، خلفائے راشدین سے بھی نہیں ملتا، ایسے بے شمار مسائل ہیں، تو ایسے مسئلے میں اماموں میں سے کسی کی بات کو اس انداز سے تسلیم کرو کہ یہ مجتہد کی بات ہے، وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ مجتہد معصوم نہیں ہوتا، اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور معصوم صرف کون ہوتا ہے؟ پیغمبر ہے، اور اس کی بات قطعی ہوتی ہے اور غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اہل اسلام جو تقلید کرتے ہیں اس کا یہی مفہوم ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میرے راستے کی پیروی کی ہے اس کے کہنے پہ چلو اور اس کی تقلید کرو، یہ تقلید جائز ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جس مقام پر ایمان کا خطرہ ہو کہ میرا ایمان تقلید کے بغیر نہیں بچے گا، تو وہاں پر تقلید واجب ہوگی، اور اس سے نکلنے والا گناہ گار ہوگا۔ یہ جتنے فرقے گمراہ ہوئے ہیں، منکر حدیث وغیرہ، تو یہ تقلید کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے ہیں۔ اسی موضوع پر کافی کتابیں ہیں، ایک اور کتاب ہے انکار حدیث کے نتائج، جس کو بھی مطالعہ کریں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح مرزا غلام احمد نے کہا نا کہ میں نے تقلید چھوڑی تو میرے اوپر دروازے کھلے ہیں، تو غلام احمد پرویز، اسلم جیرا جپوری اور اسی طرح کے عبداللہ چکڑوالی، انہی سب میں یہ تفصیلات آئے ہیں، ان کا سارے یعنی کس کتاب میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ملتی، یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ملتی، تو اماموں میں سے کسی کی بات کو مان لو، وہ بھی تو اس خیال سے وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی بات قطعی ہوتی ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، اور مجتہد کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور مجتہد کو غلطی میں بھی اجر ملتا ہے، گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان جو تقلید کرتے ہیں وہ اور ہے مشرکین۔ اب سمجھیے اس آیت کا مطلب، مشرکین جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد کی جو تقلید کرتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو قالوا، کہتے ہیں بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے باپ دادا کی۔ مطلب یہ بتا رہی ہوں ایسی تقلید کے کفر و شرک اور مذموم ہونے میں کیا شک ہے، کہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ بل حرف یعنی اضراب ہے، بلکہ ہم باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے، رب کی نازل کی ہوئی چیزوں کو ہم نہیں مانتے۔ آگے آئے گا نا، جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف، تو کہتے ہیں ہم اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، ہم نے تو باپ دادا کو حکم ماننا ہے۔ تو دونوں قسم کی تقلیدوں کا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس تقلید کی اس مقام پر تردید ہوئی ہے اس کا اہل اسلام سے کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ رب کے مقابلے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی تقلید ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، حاشا وکلا، بلکہ اس میں سب سے زیادہ محتاط احناف ہیں، اور حنفیوں کا یہ مسلک ہے ضعیف حدیث جو موضوع اور من گھڑت نہ ہو، تو وہ ضعیف حدیث بھی قیاس و اجتہاد سے زیادہ مقدم ہے۔ اب اس سلسلے میں ہے نا الکلام المفید فی اصباحت التقلیدی، یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں جائز تقلید اور ناجائز تقلید کے متعلق علمی انداز میں بحث موجود ہے۔ چلیں جی، اس سے پہلے بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا تھا، آگے چلتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر ہی نہیں تھے پھر بھی مانیں گے؟ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ باپ دادا اگر ہدایت پر ہوں تو پھر ان کی مانو، باپ دادا عقل سے کام لیں تو پھر ان کی مانو، اگر باپ دادا عقل سے کام نہیں لیتے تو ہدایت یافتہ بھی نہیں ہیں تو ان کی تم بات مانتے ہو، اور وہ بھی رب کے حکم کے مقابلے میں، ما انزل اللہ کے مقابلے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں ان کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایک آدمی ہے اس کے پاس جانور کافی ہیں، مثلا بھینسیں بھی ہیں اور سانڈ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جانور ہیں، اور ان کے سامنے بولتا جاتا ہے،
भैंसें हैं ना, जानवर हैं, घर में बकरियां हैं, मुर्गे हैं, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। और काफरों की मिसाल भी ऐसी जैसे कुछ शख्स को जो चलाता है बेमा उन जानवरों के सामने, ला यस्मो जो नहीं सुनते, इल्ला दुआअन मगर पुकार, व निदाअन और आवाज़। अब अगर जानवरों के सामने तकरीर करो, ठीक है, तो बग़ैर आवाज़ के तो उनको क्या पता है कि ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही हाल है काफरों का कि काफरों में खड़े होकर रब का पैगंबर आवाज़ दे तो ऐसे ही है कि जैसे जानवरों में खड़ा होकर आवाज़ दे रहा है और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मगर उन लोगों की हालत ऐसी है कि उन्होंने समझना ही नहीं है, दिलों पर ताले लगे हुए हैं। तो खुद कहते हैं ना कि ला तस्महू लिहाज़ कुरान, कुरान को न सुनना, वहम यनहौना अन्हु व यनअउना अन्हु, कि कुरान पाक जहाँ सुनाया जाता है वहाँ से खुद भागते हैं, दूसरों को भी मना करते हैं। अब वो लोग जो कानों में उंगलियाँ देते हैं उनको कोई क्या समझाएगा, वो क्या समझेंगे कि उन काफरों की मिसाल जानवरों की तरह है। और उनके सामने अच्छी माकूल तकरीर भी करो और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है। उलाइका कल अनाम बल हम अव्वल, ये जानवरों से भी आगे निकले हुए हैं। सुम्मुन वो हक़ सुनने से बहरे हैं, बुकमुन हक़ बोलने से गूंगे, उम्युन हक़ की चीज़ें देखने से अंधे हैं। फ़हुम ला याक़िलून पस वो अक्ल से काम नहीं लेते। अब काफर सारे बहरे तो नहीं होते, न अंधे होते हैं, न सारे गूंगे होते हैं, बल्कि वो बेईमान जब तकरीरें करते हैं तो यानी कि 8-8 घंटे बोलते हैं मगर हक़ की बात भी एक ज़बान से नहीं निकलती। दुनिया के सारे गाने सुन लेते हैं, हक़ की एक बात भी नहीं सुनते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, पाकीज़ा चीज़ों का छोड़ना ये शैतान की पैरवी करना है। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, ठीक है। वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन कुन तुम इश्शाहु ताबुदून, अगर तुम ख़ास अल्लाह ताला की इबादत करते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई हलाल चीज़ खवा मखवा न छोड़ो और हराम के करीब भी न जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल